حضرت واصف علی واصف کیا خوب بات کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بندے اور خدا کے رضا میں اختلاف کا نام غم ہے. ہم خود غم کو پیدا کرتے ہیں، خوشی ہم نے خود تلاش کر لی. اگر ہم اپنی ریکوائرمنٹس کو، اپنی نیڈس کو اس دائرے کے اندر لے آئیں جہاں تک کہ ہمارا دائرہ زندگی ہے، تو ہمیں خوشی نصیب ہوگی. ہم زندگی میں بہت سی پازیٹیو چیزیں لے کر چل سکتے ہیں. ہماری زندگی کے دکھ اور غم وہ ہماری اپنی بدولت ہے. ہم لوگوں کے رنگ میں رنگنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوش کرنا شروع کر دیں. ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ اپنے رستے میں آنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے تو آپ کبھی منزل تک نہیں پہنچیں گے. انگلش کا بڑا مشہور و معروف مقولہ ہے when you will forget what the people would say about you, that would be the start of your success. جس دن آپ یہ بات بھول گئے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے، اس دن آپ کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے. تو زندگی میں ہمیشہ اپنے لیے جینا سیکھیے، اپنے رنگ میں رنگنا سیکھیے. اوشو بڑی خوبصورت بات کرتا ہے. اوشو کہتا ہے کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو آپ سے کہتے ہیں کہ خود کو اگنور کرو، لوگوں کے لیے کام کرو. اوشو کہتا ہے کہ جب تک تم خود سے محبت نہیں کرو گے، تم محبت کی میم سے بھی واقف نہیں ہو سکتے، تم محبت کے معنی بھی نہیں سمجھ سکتے. جب تم خود سے محبت کرو گے تمہیں دوسروں سے محبت کرنے کا رنگ نظر آئے گا. جب تم اپنے پاس موجود چیزوں کو معتبر جاننا شروع کرو گے، ان کی ویلیوز کو پہچانو گے، تو آپ کے ایمان میں پختگی آئے گی، آپ کے پیشن میں اضافہ ہوگا، آپ زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، آپ زندگی میں کوئی مقام حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر آپ کی سوچ صرف اور صرف اپنی نیگیٹیوٹیز پر ہے، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس بڑے کالجز میں پڑھنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس گھومنے کے لیے بڑی گاڑی نہیں ہے، اگر زندگی میں آپ انہی چیزوں پر غم کرتے رہیں گے، انہی چیزوں پر آپ روتے رہیں گے، تو آپ لائف میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. زندگی میں آگے بڑھنے کا ایک ہی راز ہے کہ جو کچھ آپ کو عطا کیا گیا ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے بہتر نتائج نکالنے کی کوشش کیجیے، اس کو پازیٹیولی یوز کرنے کی کوشش کیجیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے. ایک مرتبہ آپ اپنی بیٹی کے گھر گئے تو آپ کی بیٹی نے آپ کے سامنے دو چیزیں رکھی. آپ نے آپ کے سامنے روٹی رکھی اور اس کے ساتھ دودھ اور نمک رکھ دیا اور آپ سے عرض کیا کہ ابا حضور آپ کھائیے. تو حضرت علی نے اپنی بیٹی کو بلا کر فرمایا کہ بیٹا تو جانتی ہے کہ تیرے باپ نے زندگی میں کبھی دو چیزوں سے کھانا نہیں کھایا، تو تم ان دونوں میں سے ایک چیز اٹھا لو. آپ کی بیٹی فرماتی ہے کہ میں نے سوچا کہ میں وہاں سے نمک اٹھا لوں تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ کے ساتھ روٹی کھا لیں. تو جب آپ نے نمک اٹھایا تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں بیٹا، نمک رکھ دو، دودھ اٹھا لو. تو ان کی بیٹی نے عرض کیا کہ جب یہ اویلیبل ہے تو پلیز آپ اسے استعمال کیجیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخ ساتھ جملہ کہا. آپ نے فرمایا کہ اس کھانے کا ذائقہ یہاں تک ہے. آپ نے اپنے گلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس کے بعد اس کا ذائقہ ختم ہو جائے گا لیکن اس کا احساس باقی ہوگا. اگر ہم انسان کی فطرت کو دیکھیں تو یقین کیجئے انسان کی فطرت میں ہے، وہ اس قدر لالچی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ وہ اندھا کنواں ہے جسے صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. ہوس زر اور لالچ یہ وہ چیزیں ہیں جو کبھی بھی انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتی. وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی یہ بڑھتی جائے گی. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دولت اور ایمان کسی مومن کے دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ہوس زر اور ایمان کسی مومن کے دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو اپنی زندگی سے خوش ہونا سیکھیے. اپنی زندگی میں موجود جو خوشیاں آپ کو میسر ہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں، خود سے یہ عہد کیجئے کہ میں نے آج کے دن کو باوقار بنانا ہے، میں نے آج کا دن خوش ہو کے جینا ہے. یقین کیجئے آپ دنیا بھر کی تمام دولت بھی خرچ کر دیں تو آپ آج کے اس دن کو واپس نہیں لا سکتے. اگر آپ کے پاس آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آج کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ کیا سوچیں گے؟ اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر خوش رہ کر جینا سیکھیے. زندگی بہت خوبصورت ہے. سامنے خراٹے بھرتے ہوئے گزر جائیں تو کیا اب بھی اس کو اپنے گھوڑوں پر ناز اور گھمنڈ ہوگا؟ ہرکل بادشاہ خاص مٹی سے بنی سراہی سے ٹھنڈا پانی پیتا تھا. اگر اس کے سامنے آپ اپنی فریج کا ٹھنڈا پانی لے کر جائیں تو وہ آپ سے حسد کرے گا، وہ آپ پر رشک کرے گا. وہ کیا خلیفہ منصور کے غلام اس کے لیے ٹھنڈے اور گرم پانی کا ملا کر غسل کا اہتمام کرتے تھے.
वो अपने आप में फूला नहीं समाता था। वो क्या समझेगा अगर वो आपके घर में मौजूद जैकोज़ी देख ले तो जनाब आप बादशाहों की सी राहत में नहीं रह रहे, बल्कि सच ये है कि बादशाह आप जैसी राहत का सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम लोग हमेशा ज़िंदगी में नेगेटिविटी को देखते हैं। यकीन कीजिए दुनिया में बहुत से बादशाह आप जैसे पुरवकार माहौल में नहीं रहे। बादशाहों को गुलाम पंखों से हवाएं देते थे। आपके घरों में मौजूद इलेक्ट्रिक पंखे आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं,